نوید کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات رفتہ رفتہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی نظریں سامنے میز پر ایک بیضوی پیپر ویٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرے کی حیت بتا رہی تھی کہ یہ ایک دفتر ہے۔ کمرے میں موجود نوید کے بارے میں یہ تاثرات عام تھا کہ وہ عام پولیس والوں سے مختلف ہے۔ وہ اپنے محکمے کا سب سے ذہین پولیس انسپکٹر مانا جاتا تھا۔ اس کے گھونگھریالے بال، چمکتی آنکھیں اور مسکراتا چہرہ اسے کہیں سے پولیس والا ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس وقت دفتر میں رسائل اور اخبارات ایک طرف بکھرے پڑے تھے۔ اخبارات اور رسائل کا دفتر میں ہونا یہ ثابت کرتا تھا کہ نوید کو پڑھنے کا خاص شغف ہے، مگر اس وقت اسے یہ رسائل بہت برے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی نظریں ابھی تک پیپر ویٹ پر جمائی ہوئی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور نوید کا ماتحت احمد آدھم کا آپس میں بے تکلفی نے اجازت لینے کے معاملات ختم کر دیے تھے۔ خیریت سر، آج موڈ آف لگ رہا ہے، بیگم سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ احمد سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے لوگوں کا موڈ آف ہوتا ہے؟ نوید نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، وجہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو ہمیشہ کسی پیچیدہ کیس کے سلسلے میں اتنا بے چین دیکھا۔ احمد کیرلا سنجیدہ ہو گیا۔ نوید بھاشانی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے کہا، چلو احمد، جلدی سے گاڑی نکالو، ہمیں پرنس سبتین کے گھر جانا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ محمد طیب کے قتل پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہاری ناتجربے کاری اور غلط فہمی ہے مسٹر احمد۔ محمد طیب کا قتل جنوبی افریقہ میں ہوا ہے اور جنوبی افریقہ کراچی پولیس کی حدود میں نہیں آتا۔ نوید کا لہجہ غصیلا تھا۔ احمد جنوبی افریقہ کا نام سن کر صرف منہ بنا سکتا تھا، سو منہ بنا لیا۔ پرنس سبتین کراچی کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مالک تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت لندن کے امیر کبیر گھرانوں کی طرف سے دی گئی پارٹیوں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ گھر میں کم ہی ہوتا تھا، لیکن جب گھر میں ہوتا تو اس وقت کسی سے ملنے کی زحمت نہ کرتا۔ پرنس سبتین کا اصل کاروبار کیا تھا، نوید اس سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ ہیروں کی اسمگلنگ کا یہ مہنگا شوق صرف پرنس سبتین جیسے لوگ ہی اپنا سکتے تھے، جو اوپر تک قانون کے رکھوالوں کی جیبیں گرم رکھ سکیں۔ نوید اور پرنس سبتین ایک دوسرے کو قطعاً پسند کرتے تھے۔ نوید بکنے والا نہیں تھا اور پرنس سبتین پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ جاؤ، اپنے مالک سے کہو کہ مسٹر نوید آئے ہیں۔ احمد دروازے پر گن لٹکائے ایک حبشی سے مخاطب ہوا۔ اس حبشی نے کھردرے لہجے میں جواب دیا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ نوید بڑبڑایا، وہی پرانا بہانہ، بیٹا ہم ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، تم ہماری آنکھوں میں جھونک رہے ہو۔ اس ملازم نے کہا کہ میں نے کہہ دیا نا ایک دفعہ، کسی اور طریقے سے سمجھاؤں کیا؟ حبشی نے اپنی ہاف آستین میں پھڑکتی ہوئی مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نوید نے کہا، یہ ایسے نہیں سمجھے گا، جاؤ اپنے باس سے کہو کہ سنگال بینک میں لاکر نمبر 5 آدھے گھنٹے میں پریس کے کمروں کے سامنے ہوگا۔ اور ہاں سنو، اگر تمہارے باس کو پتا چلا کہ ہم اسے اس مصیبت سے بچانے کے لیے آئے تھے اور تم نے ملنے نہیں دیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ احمد نے نوید بادشاہ کے نفسیاتی وار میں مزید مبالغہ آرائی کی۔ حبشی پہلے تو انہیں گھور کر دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ تقریباً بھاگتا ہوا آیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے سخت قسم کی ڈانٹ پڑی ہے۔ احمد نے گاڑی کو پورچ میں کھڑی کرنے کے لیے اندر کی جانب موڑ دیا۔ کافی بڑا بنگلہ ہے اور دیکھو کہ کتنے سارے خوبصورت پھول ہیں۔ احمد نے بائیں جانب گاڑی کو آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ نوید بادشاہ کی نظریں پھولوں کا مشاہدہ کرتی تھیں۔ واقعی لاجواب پھول ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ پرنس سبتین پھولوں کا عاشق ہے۔ واقعی تم نے ٹھیک کہا، وہ پھولوں سے انتہائی محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا سر؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ احمد نے جب نوید سے سوال کیا تو نوید نے آگے کی جانب اشارہ کیا۔ پرنس سبتین ان کی گاڑی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی گاڑی سے اتر آئے۔ میرے خیال میں لان میں چلتے ہیں، پرنس سبتین نے لان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تم سنگال بینک کے اس لاکر کے بارے میں کیا جانتے ہو اور مجھے دھمکی دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم بینک کے اس لاکر کے بارے میں جانتے ہیں تو یقیناً یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ پرنس کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ کہنے لگا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔
نوید نے کہا لیکن وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کافی کارآمد ہے اور خصوصاً عوام بھی تمہاری اصلیت پہچان لے گی۔ مجھے معلوم ہے محمد طیب تمہارا کافی اچھا دوست تھا اور تمہیں اس کے مرنے کا کافی افسوس ہے، لیکن نوید وہ میرا بھی دوست تھا۔ پیسہ بہت بری شے ہے پرنس سبتین۔ نوید اسے باتوں میں الجھانا چاہتا تھا۔ پرنس سبتین نے سپاٹ لہجے میں کہا تم چاہتے کیا ہو؟ نوید نے کہا کہ تم نے محمد طیب کے ساتھ مل کر جنوبی افریقہ میں سونے کی ایک کان خریدی۔ اس کان سے سونا تو نہیں نکلا مگر محمد طیب کی ذہانت نے وہاں سے ہیرے کی ایک بڑی مقدار برآمد کر لی۔ وہ ہیرے کافی قیمتی تھے اور تم محمد طیب کو اس سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر جنوبی افریقہ کے جس ہوٹل میں محمد طیب رہتا تھا وہاں سے اس کی تشدد زدہ لاش ملی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پرنس سبتین نے خود کو پرسکون رکھنے کی ناممکن کوشش کی۔ اس کے ہاتھ بات کرتے ہوئے کپ کپانے لگے۔ کہنے لگا کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ محمد طیب کو میں نے قتل کیا ہے؟ نوید نے کہا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا، تم یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم جیسا زیرک اور محتاط شخص کسی کو اپنا ہمراز بنانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ بینک لاکر میں موجود کاغذات سے ثابت ہوتا ہے کہ کان کی ملکیت تمہاری اور محمد طیب کی ہے۔ تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ میں ان 10 دنوں میں کراچی سے باہر کہیں گیا ہوں اور میں نے تو جنوبی افریقہ دیکھا ہی نہیں ہے؟ چاہو تو میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو۔ پرنس نے نوید کا تمسخر روڑاتے ہوئے کہا۔ نوید اور احمد دونوں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ پرنس مسکرایا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں میرے قیمتی وقت کا احساس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یقیناً آپ کا وقت بے حد قیمتی ہے مگر محمد طیب ایک بہت اچھا انسان تھا۔ پرنس سبتین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرنے لگے۔ نوید اور احمد گاڑی کی طرف بڑھے۔ پھولوں کی کیاری سے گزرتے ہوئے احمد اچانک ایک پھول کی جانب جھکا۔ پرنس یہ پھول بہت خوبصورت ہے، پہلی بار دیکھا ہے، کہاں سے ملا؟ پرنس نے پھول کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، کہنے لگا یہ میکسیکو سے میرے دوست شیفرڈ نے بھیجا ہے۔ اوہ ویسے پھول کمال کا ہے۔ احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ دفتر پہنچتے ہی نوید کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ احمد راستے میں لیاقت لائبریری کے قریب اتر گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد احمد تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا۔ کہنے لگا سر آپ کے لیے اتنی بڑی خبر لایا ہوں کہ آپ حیرت سے اچھل پڑیں گے۔ احمد نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا تو نوید نے پوچھا خیریت؟ تمہارا چہرہ کچھ زیادہ تمتما رہا ہے، کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ احمد نے کہا سر پرنس کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے ایک پھول کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں وہ گوبھی کے پھول جتنا خوبصورت سا پھول۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ پھول چوری کا ہے؟ نو سر، وہ پھول میکسیکو کا نہیں ہے بلکہ دنیا کے صرف ایک شہر میں پایا جاتا ہے، اور سر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر وہ پھول کسی اور جگہ لگانے کی کوشش کی جائے تو صرف 1 ماہ تک وہ تر و تازہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ سر تو اس میں بڑی خبر کیا ہے؟ نوید سچ مچ چڑ گیا۔ اسے احمد پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ احمد اس کے خیالات کا رخ بدلنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا سر وہ پھول اصل میں صرف افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پایا جاتا ہے۔ کیا؟ نوید جو کہ پیپر ویٹ سے کھیل رہا تھا ایک دم اپنی ساری توجہ احمد کی جانب مبذول کر دی۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اور سر اس نے خود یہ بات کہی کہ وہ پھول اسے میکسیکو سے شیفرڈ نے بھیجا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ جواب دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک بھی گیا تھا۔ ہاں یہ ساری باتیں اس کے خلاف جاتی ہیں۔ تم کل اس کے گھر جا کر اس پھول کی خفیہ تصویریں کچھ ایسے کھینچنا کہ پرنس کا گھر بھی صاف طور پر نظر آئے۔ وہ اس بات سے مکر بھی سکتا ہے کہ یہ تصویر اس کے گھر میں لگے پھولوں کی ہے۔ لیکن سر تصویر کھینچنے کا کیا فائدہ ہے؟ احمد نے چونک کر کہا۔ نوید نے کہا اگر تمہیں فائدے کا خود ہی اندازہ ہو جاتا تو میری جگہ تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ وہ پھول 1 ماہ بعد مرجھا جائے گا۔ اب 1 ماہ بعد اس پھول کی اس وقت تصویر کھینچنے کی کوشش کریں گے جب وہ مرجھا گیا ہوگا۔ سر آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ہاں اگر پھول مرجھا جاتا ہے تو دال میں واقعی کچھ کالا ہوگا۔ جب تک ہم محمد طیب کے گھر والوں کے ذریعے پرنس سبتین پر مقدمہ درج کروا لیتے ہیں۔ 1.5 ماہ کے بعد کمرہ عدالت سجی ہوئی تھی۔
कमरा अदालत में लोग ही लोग मौजूद थे। प्रिंस सबतीन कटहरे में खड़ा था। मोहम्मद तैयब के भाई के वकील ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि मिलॉर्ड, मोहम्मद तैयब और प्रिंस सबतीन अच्छे दोस्त थे और इन्होंने मिलकर जनूबी अफ्रीका में सोने की एक कान खरीदी थी। करोड़ों डॉलर्स में खरीदी गई ये कान सोने के अलावा बेशबहा कीमती पत्थरों से भरी हुई थी। मोहम्मद तैयब ने उस कान से हीरे निकाले जिनकी मालियत करोड़ों डॉलर्स की थी। हीरों के मारूफ स्मगलर प्रिंस सबतीन उर्फ शेगल को हीरों की लालच ने इतना अंधा कर दिया था कि वो अपना भेष बदलकर एक नए नाम और पासपोर्ट के साथ जनूबी अफ्रीका गया। शेगल नाम का सुनकर अदालत में मौजूद हैरत ज़िद्दा रह गए और आपस में चमगोइयां शुरू कर दी। मोहम्मद तैयब के वकील ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वहां उन्होंने मोहम्मद तैयब को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाकर उनसे हीरे हासिल किए और वापस लंदन आ गए। हीरे वो पहले ही स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करा चुके थे। प्रिंस सबतीन के साथ बदकिस्मती ये रही कि वो अपने शौक के हाथों मजबूर होकर एक ऐसा फूल प्रेटोरिया से लाया जो सिर्फ जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है। ये फूल किसी दूसरी जगह ज्यादा से ज्यादा 1 माह खिलता है, फिर हमेशा के लिए मुरझा जाता है। प्रिंस सबतीन ने ये पैराडाइज सोसाइटी वाले बंगले में लगाया। ये फूल पूरे 28 दिन के बाद मुरझा गया। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वकील ने जज की टेबल पर चंद तस्वीर रख दी। प्रिंस सबतीन के लंदन सदर के एक फ्लैट से निकली मूछें, दाढ़ी और मेकअप के कुछ और सामान के अलावा पासपोर्ट जिस पर जनूबी अफ्रीका का वीजा लगा हुआ था, पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। फराज के नाम से ये सारी कार्रवाइयां अंजाम देने वाले प्रिंस सबतीन का मेकअप कराची के एक टीवी चैनल की मेकअप आर्टिस्ट तानी ने किया था। अदालत तानी को गवाही देने की इजाजत दी जाती है। जज ने कहा, कमरे अदालत में लोग प्रिंस सबतीन की मक्काराना साजिश को बेनकाब होता देखकर हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए बैठे हुए थे। मेकअप आर्टिस्ट तानी की गवाही और पुलिस की तस्दीक ने प्रिंस सबतीन के वकील को मुश्किल में डाल दिया था। प्रिंस सबतीन के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उसका चेहरा साईं साईं कर रहा था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रिंस सबतीन को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी तमाम जायदाद मोहम्मद तैयब के वारसों में तकसीम करने का फैसला सुनाकर अदालत बर्खास्त कर दी। अदालत का फैसला सुनकर नवीद की आंखों में आंसू आ गए। सर, हम जीत गए। सर, हमने मोहम्मद तैयब के खून का बदला ले लिया। हाँ अहमद, हम जीत गए। मोहम्मद तैयब एक अजीम इंसान थे। जब मैं कराची में दर दर की ठोकरें खा रहा था तो उसी ने 5 साल तक मुझे अपने घर में भाइयों की तरह रखा और मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। सर, जब भी मैं कहूं कि आप मोहम्मद तैयब को इतना अच्छा क्यों समझते हैं, नवीद ने कहा, क्योंकि अहमद वो था ही बहुत अच्छा। दोस्तों, ये था फूल का राज जिसकी वजह से एक कातिल को सजा मिली। इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।